آگے بڑی اہم بات بیان فرماتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، والسنت تفسر القرآن، سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور سنت قرآن کی دلیل ہے۔ کیا مطلب اس کا سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے؟ قرآن کی تفصیل، اس کی تفسیر، ایکسپلینیشن حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے، ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کیجئے جو چیز لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے۔ بیان کا مطلب انگلش میں ایکسپلینیشن ہوتا ہے، اردو میں تفسیر کہتے ہیں۔ اچھا، نبی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ تو یہ بیان کہاں ہے؟ قرآن کا جو بیان ہے جس کو تفسیر کہہ رہے ہیں ہم، کہاں ہے یہ بیان؟ قرآن کا بیان کہاں ہے بھائی؟ قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے وہ روزہ رکھے۔ اس کا بیان کہاں ہے؟ روزہ کب سے رکھنا، کب تک رکھنا، کیسا رکھنا؟ حدیثوں میں۔ حدیث کے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ حدیث کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنت قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کو ایکسپلین کرتی ہے سنت۔ اسی لیے محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ کیا بات؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت یہ کہ قرآن کی ضرورت ہے۔ سنت کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم زیادہ محتاج ہیں سنت کے بنسبت یہ کہ سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بغیر قرآن کے کیسے سمجھیں گے حدیث؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، کہاں ہے نماز کی تفسیر؟ اثر پڑھے؟ آپ لوگ اثر پڑھے؟ پڑھے نا؟ کتنے میں؟ امام کے پیچھے کہاں ہے قرآن میں 4 رکعت ہی فرض ظہر؟ اثر کی نماز 4 رکعت کہیں ہے قرآن میں؟ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے قرآن میں؟ سورج غروب ہونے کے بعد افطار کر رہے آپ لوگ، صحیح کر رہے غلط کر رہے؟ صحیح کر رہے، یا سیرن پہ کرنا یا اذان پہ؟ اصل بتائیے، اذان پہ کرنا، اذان پہ کرنا۔ اگر آپ اذان کے پہ افطار کرنا کہہ رہے ہیں تو پھر بہن بولے گی دیکھو ہمارے محلے میں بیٹے، آپ کو بولیں گے دیکھو بیٹے ہمارے محلے میں کیا ٹائم ہے؟ 7 بج کر کیا ٹائم پہ افطار ہو رہا ہے بھیا؟ 6:42 سورج غروب کب ہو رہا ہے؟ 6:42 پہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب آپ بول رہے ہیں اذان پہ افطار کرنا، تو بہن بولیں گی دیکھو بیٹے میں جہاں رہتی ہوں نا، آپ بہت اچھا کرے، اچھا سوال کا ویسے جواب نہیں دینا آپ، میں ایسے مثال دے رہا ہوں، علماء جواب دیں گے، آپ نہیں دینا جواب۔ تو آپ کو فون کیے، بولے آپ کی کوئی آنٹی کوئی بولے ہاں بیٹے ماشاءاللہ تم مسجدوں میں جاتے رہتے، درسوں میں جاتے رہتے، بیٹے یہاں جو ہے افطار کتنے بجے کروں؟ میں بھی ابھی آئی ہوں دوسری شہر کنٹری سے، جو بھی ہے بہرحال۔ تو آپ بولیں گے آنٹی آپ ایک کام کریے، اذان ہوتے کر لیجیے، آنٹی آپ اذان ہوتے افطار کر لیجیے، اذان کے ساتھ ہم لوگ افطار کرتے ہیں محلے پلی میں۔ ٹھیک ہے بیٹے، شکریہ بیٹے، بہت بہت شکریہ۔ پھر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن 3-4 روزے رکھے آنٹی، اس کے بعد ملاقات ہوا، ہاں آنٹی سب افطار صحیح ہو رہا نا؟ سو ہو رہا ہے بیٹے، آپ اتنی اچھی بات بولے، جیسے ہی 7 بجے اذان ہو رہی میں افطار کر رہا ہوں۔ 7 بجے اذان ہو رہی، آپ بولے نا بیٹے 7 بجے، آپ بولے نا اذان ہوتے افطار کرو بول کے، نہیں آنٹی وہ 6:42 پہ کھولنا تھا۔ آپ 42 کہاں بولے بیٹے میرے کو؟ آپ بولے اذان ہوتے کھولو، بولے ایسا نہیں بولنا کبھی۔ 6:42 پہ اذان ہو رہی دنیا میں نہیں، حیدرآباد میں 6:42 پہ اذان ہو رہی، سارے شہر میں مساجد میں 6:42 پہ اذان ہو رہی ہے۔ پھر کبھی بھی اصل بتاؤ تاکہ جو ہے نسلیں یاد رکھیں سنتوں کو، نسلیں یاد رکھیں۔ آپ کا جملہ جو ہے آپ بول دیں گے لیکن بعد میں اس کا مطلب آپ بولنا سورج جب غروب ہوگا بیٹے اس وقت روزہ رکھنا۔ بچوں کو سکھائیے، وہ جہاں رہے گا، وہ جرمنی میں رہے گا، وہ کلکتہ میں رہے گا، وہ دلی میں رہے گا، وہ سعودیہ میں رہے گا، وہ دبئی میں رہے گا، سورج غروب ہوگا۔ ابا نے سکھایا تھا دین، سنت بتائی تھی ابا نے
کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ افطار کرنا. سن سیٹ ہو چکا, ارے آواز نہیں آئی, ارے پکارا نہیں ہوا, ارے چیخ نہیں مارے, ارے وہ آواز چیخ پکارا نہیں. سنت کیا ہے؟ سورج غروب ہونا, دیٹس آل. ارے موزن صاحب اذان نہیں دی, ارے نہیں وہ مائک خراب ہو گیا ہوگا, سو گئے ہوں گے, کوئی پرابلم ہوگی, وہ مسجد کا جو ہے تالا نہیں کھل رہا ہوگا, اینی تھنگ ول ہیپن. آپ اذان پہ اعتماد مت کریں. موزونوں کی ذمہ داری, اللہ جزائے خیر دے, موزونوں کی ذمہ داری. آج کل ٹیکنالوجی ہے, گھڑی ہے, فون ہے, سب کچھ. اب جیسے بھائی بتا رہے ہیں 6:42 ایگزیکٹلی ٹائم ہے, آج کا بھی وہی ہے بھائی جی, ختم. ٹھیک ہے, تو سنت, اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں ہے. اسی لیے سنت کہتے قرآن کی تفسیر ہے. اللہ نے روزہ رکھو کہا ہے, لیکن اس کی ڈیٹیلز کہاں ہے؟ حدیثوں میں. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو سنت قرآن کی تفسیر ہے, اور کہتے ہیں وہی دلائل القرآن, قرآن کی دلیل ہے. سنت سے جو ہے آپ کو معلوم ہوگا قرآن. اس کو کیسے بتاتے ہیں علماء کہ سنت اور قرآن کا معاملہ جو ہے 3 حالتیں ہیں اس کی. کتنی؟ سنت جو قرآن کی تفسیر کرتی ہے اس 3 حالتیں ہیں. کتنی؟ نمبر 1, ایسے احکام سنت میں ہیں جو قرآن میں بھی ہیں, یعنی سنت قرآن کی موافقت کرتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ علمی بات ہے, سمجھیے تھوڑی سی. قرآن میں حکم ہے تو سنت میں بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ قرآن اور سنت کے احکام آپس میں سیم ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا, سنت سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ قرآن میں نماز پڑھو, 5 وقتہ نماز یا نماز. قرآن میں روزہ فرض ہے, اس کی دلیل ہے نا, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جس کو یہ مہینہ مل جائے وہ روزہ رکھے. تو روزہ رکھو, روزہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم, ہے نا, قرآن سے ثابت ہے, قرآن سے کہ روزہ فرض ہے. سنت نے بھی اس کی تائید کی ہے, سنت سے بھی روزے فرض. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب رمضان کا مہینہ آیا تھا صحابہ کی زندگی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ نے فرمایا اتاکم شہر رمضان یا اتا علیکم شہر رمضان, تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پوری حدیث, اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, وہ لمبی ہے, جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, پوری حدیث ہے. تو ایک شکل یہ ہوگی تفسیر قرآن کی. سنت اور قرآن کا معاملہ کیا ہے کہ سنت قرآن کی موافقت کرتی ہے. جو قرآن میں حکم ہے وہ سنت میں بھی ہمیں ملتا ہے. ایک حالت ہوئی, کتنی حالتوں میں سے؟ 3. نمبر 2, قرآن میں مختصر, مطلق یا عام احکام ہیں, حدیثیں سنت اس کو خاص کرتی ہے. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ قرآن میں عام آرڈر دیا گیا ہے. اب یہ اس کی تفسیر یا اس کو خاص کرنا حدیث میں, اجمال ہے قرآن میں. میں بتاؤں گا, مثالیں اس کی دوں گا, مثال سے آپ جلدی سمجھ جائیں گے. قرآن میں عام کہا گیا ہے, اس کو کیسے اس کو خاص کیا گیا حدیث سے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو عمومیت ہے, یہ جو شمولیت ہے وہ نہیں ہے, اس کا یہ مطلب خاص ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا چور والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو. مجمل ہے یا مطلق ہے؟ مطلق ہے. ہاتھ کہتے ہیں عربی میں یہاں سے یہاں تک. اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا ہے. اب اس مطلق اس اطلاق کی تقیید حدیث میں ہے. اب ہاتھ کہاں سے؟ یہاں سے یہاں تک, مطلب ہاتھ کاٹنا مطلب یہاں سے کاٹ دینا, کیونکہ یہ پورا ہاتھ ہوتا ہے عربی میں. ید کا مطلب یہ پورا ہاتھ. تو سنت نے آ کے بتایا, سنت جو تفسیر کرتی ہے اس کی شکل بتا, نہیں یہاں تک کاٹنا ہے, رس کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ چلیے, ایسے ہی قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قال لهم الناس, سنیے, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا تھا بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں, تم ان سے ڈرو. یہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ الذین, وہ لوگ, قال لهم الناس, جن سے لوگوں نے کہا, وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا. کیا کہا؟ کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے واسطے, ڈرو.
تو ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو میں بتا رہا تھا یہاں الذین قال لهم الناس سورہ آل عمران کیا ہے؟ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا تھا. تو لوگوں سے مراد کون ہے؟ ایمان والوں سے. اب اس کی تفسیر و حدیث میں ہے ناس مطلب عام لوگ. اب لوگ کون؟ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا تھا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے, ان سے ڈرو تو ان کا ایمان بڑھ گیا. تو یہ لوگ کون مراد ہیں؟ تو بتاتے ہیں پہلے جو لوگ ہیں اس سے مراد ایمان والے لوگ ہیں, جن سے منافقوں نے, دوسرے جو لوگ ہیں منافقوں نے کہا تھا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے, تو لوگ جو جمع ہوئے ہیں ان سے مراد کفار ہے. یہ سب عام کی خاصیت ہے, عام کو خاص کرنا ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے, جو حدیثوں سے ثابت ہے. تو اس طریقے سے سنت کی ایک شکل, دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ سنت کیا کرتی ہے, قرآن میں اگر کوئی عام لفظ ہے تو اس کو خاص کر دیتی ہے, قرآن میں اطلاق ہے تو اس کو مقید کرتی ہے, مجمل ہے تو اس کو مخصص کرتی ہے, یا مجمل ہو تو اس کو بیان کرتی ہے. جیسے میں نے ہاتھ وغیرہ کا بتایا ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ وغیرہ کا میں نے بتایا. تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ ایسے احکام سنت سے ہمیں ثابت ہوتے ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں. سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے. بعض ایسی چیزیں سنتوں سے ہمیں ملتی ہیں جو قرآن میں ہمیں نظر نہیں آتی. احکام کی بات کر رہا ہوں, آرڈرز. جیسے مثال کے طور پر حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها انکم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان جمع نہیں کیا جا سکتا ہے, عورت اور پھوپھی کو, یا عورت اور اس کو خالہ کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر تم لوگوں نے یہ کام کیا تو ایسی صورت میں تم نے رشتے کاٹ دیے. کیا مطلب جمع؟ یعنی آپ کسی لڑکی سے شادی کریں پھر پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے آپ. عورت اور پھوپھی یا عورت اور خالہ دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہے مطلب سمجھ میں آ رہا نا, عورت اور پھوپھی اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے, یا عورت اور اس کی خالہ اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے, لیکن حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. لہٰذا ایسے احکام بھی ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں جو قرآن کی تفسیر میں آتے ہیں, جو قرآن میں تو ڈائریکٹ وہ احکام نہیں نظر آئیں گے آپ کو, لیکن حدیثوں میں وہ احکام ضرور آپ کو نظر آئیں گے. اسی طریقے سے اور بھی حدیث لا یقتل مسلم بکافر وغیرہ حدیثیں ہیں. تو بتانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر کہ سنت قرآن کی تفسیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی.